بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب علم القرآن کے ابتدا میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پروفیسر کی تقریر سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ سارے نبی معاذ اللہ پہلے کوئی مشرک تھا، کوئی گناہ گار تھا، اور پھر بعد میں توبہ کر کے سچے مسلمان ہوئے۔ اور اس کی دلیل وہ کیا دیتا تھا، کہتا تھا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کو جنت سے نکالا گیا، فعصى آدم ربہ فغوى، یہ دلیل دیتا تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتا تھا کہ انہوں نے زلیخا کا قصد کر لیا، قرآن میں ہے کہ یوسف نے زلیخا کا قصد کیا، اگر وہ اللہ کی دلیل نہ دیکھتا تو اس کی طرف مائل ہو جاتا، یعنی اگر اللہ کی دلیل نہ آتی تو اس میں وہ کہتا ہے کہ اب گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے، تو یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ گناہ کا ارادہ کیا۔ پھر وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہتا تھا کہ ان کی نظر پڑی ایک شخص کی عورت پر تو اس کو جہاد پر بھیج دیا۔ پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتا تھا کہ انہوں نے سورج کو نکلتے دیکھ کر کہا کہ یہ میرا خدا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ شرک ہے۔ اور پھر حتیٰ کہ وہ بے باک اور بے محتاط شخص کہتا تھا حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو اپنی طرف ہدایت دی، تو سرکار بھی معاذ اللہ پہلے گمراہ تھے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تم خالی ترجمے پر اکتفا کر رہے ہو، حالانکہ خالی ترجمے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح تو بہت سی خرابیاں لازم آئیں گی۔ اگر ظاہری الفاظ پر ہی اکتفا کرنا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ لوگوں نے مکر کیا، تو اب وہی لفظ جو مکر لوگوں کے لیے استعمال ہوا وہی قرآن نے اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا۔ اب کیا کہا جائے گا کہ لوگوں نے دھوکے دیے تو اللہ نے بھی مکر کیا۔ اور پھر فرمایا کہ یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ وہ اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں اور اللہ ان کو اس کا بدلہ دینا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر وہی لفظ جو ان کے لیے استعمال ہوا کفار کے لیے، وہی اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا، تو کیا کہیں گے کہ یہاں پر معاذ اللہ اللہ بھی دھوکہ دیتا ہے، اور یہ سارے جو عیب ہیں، دھوکہ دینا، مکر کرنا، یہ اللہ میں پھر ماننے پڑیں گے، جو کہ محال ہے۔ جس میں عیب ہو وہ الہ نہیں، اور جو الہ ہے اس میں عیب نہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ پھر وہ خاموش ہو